اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ سورہ الطور کی آخری آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن مجید میں ہمیں دو طرح کی آیتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کہیں تو اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو دین سناؤ، ان تک پہنچاؤ، ان کے سوالوں کے جواب دو، اور کہیں یہ ہدایت ہوتی ہے کہ بالکل ان کو نظر انداز کر دیں، چھوڑ دیں، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہیں اعراض کا، منہ موڑنے کا حکم ہے، کہیں تذکیر کا حکم ہے کہ انہیں یاد دہانی کرو۔ تو بہت سے لوگ جو ہے نا پھر اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ آیتیں ان آیتوں سے منسوخ ہیں، حکم ختم ہو گیا۔ ایسی بات نہیں، یہ صورتحال کا فرق ہوتا ہے کہ جس سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں پہلے دیکھیں کہ اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر فائدہ ہو تو وہاں حکم یہی ہے کہ آخری حد تک اس کو سناتے رہیں، اس کے سوالوں کے، اس کے شبہات کے جوابات دیں، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی سامنے آ جائے جس کے بارے میں آپ جانتے ہوں کہ اس کے سوال جو ہے نا وہ سمجھنے کے لیے نہیں، صرف ہٹ دھرمی ہے، یہ چال یہ چل رہا ہے، جان چھڑانے کے لیے بہانے بنا رہا، زید اور اناد کر رہا، تو وہاں اپنی جو ہے نا صلاحیت ضائع نہیں کرنی چاہیے، اس کو دفع کرنا چاہیے، اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ یہ بہت ضروری ہے دین کا کام کرنے والوں کے لیے سمجھنے کے لیے یہ نقطہ۔ یہ بالکل ایسے سمجھیں کہ موسم ٹھیک ہو، زمین بہت اچھی عمدہ، تو وہاں اگر کوئی آدمی کاشت نہ کرے تو وہ بھی بیوقوف ہے۔ وقت ہے، زمین بھی ٹھیک ہے، عمدہ پیداوار ہونے کی، تو کیوں بیج نہیں بوتے؟ جو کسان یہ تساہل اور لاپرواہی کرے وہ بھی احمق ہے۔ مگر ایک شخص اپنا بیج بے موسم یا پتھر پر جا کر پھینکا ہے، وہ بھی احمق ہے، کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورتحال جو ہے اس کو بالکل مختلف موقعوں پر واضح کر دیا کہ کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے تھے، بحثیں کرتے تھے، مگر سمجھنے کے لیے نہیں، بالکل وہ صرف جان چھڑانا چاہتے تھے۔ پتہ تھا ان کو کہ یہ باتیں حق ہیں، جواب کوئی پلے نہیں تھا، مگر ایسی چالیں چلو کہ حضور کو چپ کرا دیں، کہ آپ کو جواب نہیں آیا اس لیے ہم دین کو نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جیسے پتھر پر بیج پھینکنا غلط حرکت ہے، اسی طرح ایسے لوگوں کے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگوں کا یہاں بیان ہو رہا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ یہ بڑی عمدہ بات ہے جس سے دین کا کام کرنے والوں کو نا ذرا تسلی اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہم محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو بات سناتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے بات میں کوئی خلل نہیں، یہ عمدہ بیج ہے، مگر یہ زمین جو ہے نا شور ہے، اس قابل ہی نہیں کہ یہاں کو بیج ہو گئے۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، آپ چھوڑیں۔ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کم وقتوں سے میں نپٹوں گا۔ اب ان کا ایک نمونہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کے کیوں در پہ ہیں، کیوں پیچھے پڑے؟ آپ سمجھتے میری بات نہیں، انہیں سمجھ آ رہی، یہ سمجھتے ہیں، مگر یہ صرف یہ اس دور کے بھی آپ سمجھ لیں جتنے دانشور ہیں نا، مفکر اور مرد، انہیں سمجھنے میں کوئی خلل نہیں، ان کی عقل ہم سے بہت زیادہ، مگر بہانے بنا رہے ہیں کہ اگر اللہ کو مان جائیں گے نیک بننا پڑے گا، آخرت کو مان جائیں تو پھر اپنے پر کچھ پابندیاں عائد کرنی پڑیں گی، رسول کو سچا تسلیم کر رہے ہیں، دین کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ تو اس سے بچنے کے لیے نا یہ مکاریاں کرتے ہیں، قید اور مکر اللہ نے کہا چالے چلتے گھڑتے رہتے ہیں، بات جان بوجھ کر کانٹے چباتے ہیں کہ نکلوانا چاہتے نہیں، چاہتے ہیں کسی طرح یہ کانٹے رہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کریں۔ تو اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول ان کا حال تو یہ اتنے ہٹ دھرم ہیں، ضدی ہیں یہ کافر مکے کے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا، کہ اگر یہ دیکھ لیں نا کہ آسمان سے ایک ٹکڑا نیچے گر رہا ہے، عذاب بھی آ جائے، آپ جو عذاب میں کہہ رہے ہیں نا وہ آ جائے، اور ٹکڑا ٹوٹ کر گرتا ہوا دیکھیں بھی، تو یہ اتنے ضدی اور ہٹ دھرم ہیں، يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، یہ کہیں گے نہیں ایک بادل کی طے ہے جو ایک دوسرے پر جمی ہوئی ہے، بادل آ رہا ہے، بارش ہو گئی خوب، اور اسی طرح قوم سمود نے کیا۔
جب پیغمبر علیہ السلام نے جو بتایا تھا نا، بادل آ گیا، برباد ہونے لگے، مگر اب بھی بہانے بنا رہے ہاذا عارض ممطرنا۔ پیغمبر کہتا تمہاری بربادی آ رہی ہے، وہ کہتے نہیں یہ تو رحمت کا بادل آ رہا، بارشیں ہوں گی اور لہلہا اٹھے گا ملک۔ تو اللہ کہتا گرتا ہوا آسمان کا ٹکڑا بھی دیکھ رہے نا، پھر بھی کوئی بہانہ بنا لیں گے۔ اس لیے آپ پریشان نہ ہو، ان کے پیچھے نہ پڑیں، اس بات پر کوڑا نہ کریں کہ ہدایت کیوں نہیں ہو رہی۔ اب حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے ماشاءاللہ، انسان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے جو عظمت دی ہے، یقین جانے قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے کوئی کتاب جو ہے نا وہ انسان کی یہ شان بیان نہیں کرتی جو اسلام بیان کرتا ہے۔ جس بلندی پر یہ انسان کو پہنچاتا ہے نا، یقین اور ایمان کی بنا پر یہ سارا سب کو لٹا رہا ہے، مال اپنا خرچ کر رہا ہے، اپنی صلاحیتیں لگا رہا ہے، جانیں تک دے رہا، بوٹیاں اڑ رہی ہیں، یہ خوش ہو رہا۔ اب جب حضرت حرام بن ملحان کا پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ، جن کے اس جملے نے کافر کو مسلمان بنا دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط دیا کہ جب تم جاؤ گے تبلیغ کے لیے فلاں علاقے میں جانا، مگر اس سے پہلے سردار آئے گا، اس کو میرا خط پہنچا دیں۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم یہاں رکو یار، میں خط دے آتا ہوں۔ خط لے کر گئے، اس کو دیا، اس خبیث نے پڑھنا بھی نہیں پسند کیا، آدمی کو اشارہ کیا جو پیچھے کھڑا تھا، اس نے برچھا جو تھا نا حضرت حرام کے پیچھے سے اس کو گھسا دیا، سینے سے پار نکل گیا۔ جب خون کا فوارہ نکلا تو آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہوں، میری مراد مل گئی۔ تو کافر کہتا میں حیران ہوا کہ یار اس کی تو زندگی ختم ہو گئی، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، کیا ملا اس کو کہ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے میری مراد مل گئی۔ یہ پتہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے وہ مدینہ گیا، اللہ کے رسول سے ملا، اور جب عقدہ کھلا کہ یہ زندگی بالکل حقیقت ہے، کوئی شے نہیں، یہاں جب تم 60-70 سال گزار رہے ہو یہ تو آنکھ جھپکنے کے برابر بھی، زندگی تو شروع ہوگی مرنے کے بعد، وہاں کی فکر کرو، وہ بھی اسلام دے۔ تو یہ جو بندہ مومن اتنی مصیبت میں پھنسا دیا اللہ نے اس کو، کتنا سخت امتحان۔ قرآن نے کہا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، پیغمبر ہم تجھ پر جو بات اتارنے والے ہیں بڑی بوجھل بات ہے، پہاڑ اس کو اٹھانے سے کانپتے ہیں جو آپ لوگوں پر میں اتار رہا ہوں کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی دیکھ رہا کوئی نہیں دیکھ رہا، نفع ہو رہا یا سارا نقصان ہی ہو رہا، مگر سچ پر کیا میرا اپنا ہی نقصان۔ آدمی کہتا ذرا جھوٹ بول دوں کروڑوں روپے کا نفع نہیں۔ تو فرمایا قول ثقیل ہے، بڑا بوجھل ہے یہ معاملہ جو اتار رہا ہوں۔ تو اس کو اٹھانے کے لیے جب انسان تیار ہو گیا تو پھر وہ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے، بار امانت چاہ نہ سکے زمین فلک بیچارے، زمین و آسمان کام گیا کہ ہم نے یہ امانت اٹھائی، جو کام لینا نا اس کام پر لگا دے چپ کر کے، ہم بس وہ ڈیوٹی دیتے رہیں گے۔ یہ جو ہے نا امتحان کہ نیکی کرو تو انعام، برائی کرو تو توبہ۔ بار امانت چاہ نہ سکے زمین فلک بیچارے، ان سے ظلم جھول اٹھایا ہن کیوں عید ہار۔ جب یہ اقرار کر لیا کہ میں اٹھاؤں گا، اب اس سے مکرنے کا کیا فائدہ ہوگا، جہنم ہی منتظر، جو قائم رہ گئے ٹھیک۔ تو جب یہ دین خود بھی اس پر چلتا ہے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، اتنی خیر خواہی ہوتی ہے بندہ مومن کے دل میں کہ جیسے ظاہری طبیب ہیں ڈاکٹر معالج، وہ کہتے ہیں اس کو اس مرض سے نجات دی، یہ بیچارہ بچ جائے، زندہ رہ جائے۔ جسم کی فکر کرتے ہیں، جو روح کی فکر کرتا ہے کہ یہ دوزخ کا ایندھن نہ بنے، کھپتا ہے، گالیاں سنتا، تانے سنتا ہے۔ اسی صورت میں شروع میں جو حضور علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہیں کہ اللہ کا پاک پیغمبر جن کے پاؤں کی خاک بھی ہمارے لیے بصیرت کا سرما، اس کو مجنون کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا۔ کوئی کہتا ساحر کذاب، یہ جادوگر ہے، یہ بہت بڑا جھوٹا ہے، دنیا کا سب سے سچا آدمی اور اس کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ کوئی مذاق کر رہا، کوئی پتھر برسا رہا، کوئی نماز میں آپ کے گلے میں چادر ڈال کر اس کو لپیٹ رہا، آنکھیں باہر آ جاتی ہیں، کوئی اوجڑی ڈال رہا، سارے جہان کے دکھ اٹھا رہا، لینا دینا کچھ بھی نہیں، صاف کہتا کہ میرا اجر تو اللہ کے لیے، میں یار تم سے کچھ نہیں چل۔ تو ایسا بے مزد کام کہ یہاں مزدوری کوئی نہیں کر رہا، مگر لوگ نہیں مانتے۔ تو حضور پریشان کئی مرتبہ ہو جاتے تھے کہ میرے سمجھانے میں کوئی کمی ہے۔ اللہ نے کہا یہ ظالم تو اگر آسمان کا ٹکڑا بھی گرتے دیکھ رہے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے، تو کہیں گے یہ نہیں یہ بادل ہی آ رہا ہے اور بارش ہو۔ ایسے زندگیوں کا آپ کیا علاج کریں؟ یہ پتھر زمین ہے، اس پر بیج کاشت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ ان کی بجائے ان لوگوں کی طرف توجہ دیں جو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ غریب ہوں، مسکین ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس لیے کہ آپ کا دل تو تڑپتا تھا کہ ہر شخص جنت میں چلا جائے، سردار بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام ان سے باتیں کر رہے تھے، دین سمجھا رہے تھے۔
اس وقت ایک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، نابینا ضرور تھے مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ کے پھوپھی ذات تھے، بڑے خاندانی آدمی تھے، دین کے عالم تھے بڑے۔ حضور علیہ السلام نے مدینہ میں پہلے انہیں بھیجا تھا دین سکھانے کے لیے حضرت مصعب کے ساتھ، تو وہ آ گئے۔ اب یہاں لوگوں نے لکھ دیا کہ انہوں نے آ کر مسئلہ پوچھا، حضور کو پریشان کیا، آپ نے اس طرف دھیان نہ کی، یہ باتیں نہیں۔ اگر ایسا وہ کرتا نا تو نابینا ضرور تھا، کانوں سے تو بہرا نہیں تھا، اسے سنتا نہیں تھا کہ حضور بات کر رہے ہیں، اسے ڈانٹ پڑتی نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کہتا آنا جا علامہ، اس کے آنے سے ہی حضور کو بری لگی وہ بات، ناگوار ہوا کہ کیوں آیا، اس کا آنا آپ کو اس کو وقت اچھا نہیں لگا، وہ بھی اس وجہ سے کہ آپ نے سمجھا کہ یہ جو ہے سردار متکبر، ان کے پاس تو پہلے ہی بہانا کہ آپ کے پیچھے کون لگے ہوئے، یہ نتھو کہہ رہے، کوئی اندھا ہے، کوئی کانا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی لولا ہے، کوئی غلام ہے، یہ ہیں جن کو ہدایت ملی، ہم بڑے بڑے لوگ محروم رہ گئے۔ یہ ان کا ایک مکر تھا جو پہلے ہی کر دے۔ حضور نے کہا نا جا، اس وقت نہ آتا شاید ان کے دل میں بات اتر جاتی۔ حضور نے یہ رحمت اور شفقت سے چاہ کے ان کو، مگر اللہ نے جھڑک دی، صورت پوری اتری کہ آپ نے ایک نابینے کے آنے پر ماتھے پر بل ڈالا اور تیوری چلائی، اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہیں سرداروں کے، جو سمجھنا چاہیے، اور جو دوڑ کر آتا بیچارہ کہ میں ہدایت پاؤں، آپ اس کی طرف بے توجہ نہیں کرتے۔ کلا انہا تذکرہ، سن لے پیغمبر کہ یہ سائلوں کی درخواست نہیں، مانگت کا سوال نہیں ہے کہ منتیں کر کے سنانا، یہ مالک کائنات کا فرمان ہے، عرش عظیم کا مالک ہے، فرشتے اس قرآن کو سنبھالے ہوئے، جو سنتا ہے سنے، نہیں سنتا میں نبٹ لوں گا، وقار اور احترام کے ساتھ سنانا۔ بعد میں آپ نے اتنی عزت کی اس کی کہ جب بھی آتے حضرت عبداللہ آپ کہتے مرحبا، خوش آمدید اس آدمی کو جس کی وجہ سے بے اللہ نے مجھے ڈانٹا، مجھے بھی ڈانٹ پڑی کہ آپ کو ان کمبختوں کی کیا فکر ہے، یہ تو ماننا ہی نہیں چاہتے۔ ماننے کے لیے سوال ہزار کرے نا، ہدایت ہو جاتی ہے، سمجھنا چاہے۔ جو سمجھنے نہیں چاہتے ان کے لیے آپ سمجھیں، یہ دانشور کہتے ہیں ان سے ملو، یہ سب بیکار، وہاں بات ہی نہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھ کر بہانے بنا رہے ہیں کہ دین سے جان چھڑانی۔ تو اللہ نے کہا یہ آسمان سے گرتا بھی دیکھ لینا ٹکڑا، پھر بھی کہیں گے نہیں بادل ہے، ان پر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، فذرہم، دفع کرو ان کو، حضور کو روک دیا، ان کو کبھی تبلیغ نہیں کرنی، بات ہی نہیں ان سے کرنی، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یوعدون، چھوڑ دیں، آ رہا ہے وقت، وہ وقت آ رہا جس دن یہ بے ہوش ہو کر گریں گے، اسرافیل کرنا پھونکے گا، قیامت کا دن ہوگا، سائرن جب بجے گا نا، یہ سارے جیسے بے جان لاشیں گر جائیں گے بے ہوش ہو کر، اور اس دن لوگ سمجھیں گے کہ یہ بے ہوش ہیں، بے ہوش نہیں ہوں گے، فتر الناس سکارا، یہ نظر آئیں گے بے ہوش ہو گئے، وما ہم بسکارا، بے ہوش نہیں، ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ فرمایا چھوڑ دیں، دفع کریں ان کو، ہم نبٹ لیں گے۔ آپ جو اپنا کرنے کا کام ہے اچھے انداز سے، موقع دیکھ کر، اسی لیے حضرت ابن عباس فرمایا یہ نہ کرا کرو کہ لوگ کسی کام میں پھنسے ہوئے اپنی کوئی بات کریں، جا کر بعد دین کی باتیں شروع کر، یہ تو نفرت ہوگی، ان کی باتوں میں لگ جاؤ، اسی تبصرے میں شامل ہو، جو کرتے ہیں اس میں بات کو پھر اس طرح جوڑو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے یار ہمیں اصل بات سے ہٹا دیا، نہیں، اسی میں اس کا ایک گانٹھ لگاؤ، دانائی کی بات، موسم دیکھو، یہ دیکھو کہ آدمی سمجھنا چاہتا ہے، یہ ضدی ہے۔ اور پھر فرمایا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ھم ینصرون، یہ جو چالیں چل رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں کہ مولویوں کے پاس سوال کا جواب نہیں، فرمایا جواب تو خود ان کو بھی پتہ، یہ خود جانتے کس کا جواب، یہ چلاکیاں ہیں ان کی، کہ بات کو ٹالنے کے لیے کہو، یہ چلاکیاں اس دن ہیں، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جب وہ دن آئے گا نا، جب یہ بے ہوش ہو کر گریں گے، اس دن یہ چلاکیاں اور ان کے مکر انہیں کوئی فائدہ نہیں، سب بھول جائیں گے اس وقت سے اپنے یہ چرتر، ولا ھم ینصرون، اور نہ انہیں کہیں سے امداد ملے گی۔ یہ جو انہوں نے لاکھوں بھرتی کیا نا مرید، کین صاحب بھی کہہ رہے ہیں فلاں ڈاکٹر صاحب کے لاکھوں، یہ انہوں نے اکٹھے کیے بیوقوف بنا کے، سچا دین نہیں بتاتے، کہیں مرشد بن جاتے ہیں، کہیں کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کہیں کچھ، ہوتے وہی ہیں جو رومی رحمۃ اللہ نے کہا کہ بسا ابلیس آدم روح ہے، بچہ بہت سے انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں، وہ روپ دار لیتے ہیں، خلق خدا کو ہدایت کی طرف نہیں آنے۔ سورۃ توبہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یا کرونا فریق یہ اموال الناس بالباطل، یہ مولوی اور پیر لوگوں کے مال ناجائز ہڑپ کرتے ہیں، طرح طرح کے ان کے پاس بہانے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں سے یہ روکتے ہیں، چور ڈاکو اتنا نہیں روکتے، وہ تو بدماشیاں کرتے مگر وہ دین کا ڈھونگ نہیں چاہتے۔ یہ دین کے نام پر احبار اور رہبان کی عید کہ درویش ہیں اور مولوی طرح طرح کی باتیں گھڑ کر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔
تو اللہ کہتا ہے اس دن نہ ان کی اپنی چالیں کام آئیں گی، نہ کوئی مدد کو آئے گا، کوئی پیر و مرشد ولی اور فرشتہ مدد کو نہیں آئے گا۔ اس دن پر یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں، میں اس دن ان سے نپٹوں گا، اپنا فکر کریں۔